بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں وہابی دیوبندی مسلک کے جناب مولوی عبدالواحد قریشی صاحب کے کچھ جھوٹ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور ساتھ ساتھ جناب قریشی صاحب سے مطالبہ کریں گے کہ اپنے ان بولے گئے جھوٹوں پر جناب عبدالواحد قریشی صاحب حوالہ جات پیش کریں، اپنے ان جھوٹوں کا دفاع کریں، اپنے ان جھوٹوں کو درست ثابت کریں۔ سامعین و ناظرین، بات کرنے سے قبل، گفتگو آگے بڑھانے سے قبل، قریشی صاحب کے جھوٹ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرنے سے قبل آپ ذرا جناب عبدالواحد قریشی صاحب کی یہ مختصر ویڈیو سماعت فرما لیں۔ ایک شخص نے، ہندوستان کے رائے بریلی کے رہنے والے ایک شخص نے حضرت گنگوہی کے خلاف جا کر سعودی عرب میں کہا کہ مرشید احمد گنگوہی نے فتویٰ دیا ہے، نعوذ باللہ کہ اللہ پاک جھوٹ بولتے ہیں، اور اس پر حضرت گنگوہی کے کوئی جھوٹے ووٹے دستخط بنا کر دکھایا۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا شکر ہے اللہ نے میری زندگی کے 2-4 روز ابھی رکھے ہیں، لوگ میرے خلاف جھوٹ بولیں گے تو میں اس کی تردید کر سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا نہ یہ میری مہر ہے نہ یہ میرے دستخط ہیں، میں نے تو انہیں دستخط کیے ہیں، نہ یہ فتویٰ دیا ہے۔ مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم تو نبی کی ذات کے لیے بھی جھوٹ ہونے کے قائل نہیں ہیں کہ جو پیغمبر کو جھوٹا سمجھے اس کا باؤنڈری آف دا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ تو کہا جو نبی کی ذات ہے ہم اس کے لیے یہ کہتے ہیں، چہ جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے بارے میں، رب العزت کے بارے میں ایسا غلط فتویٰ ہماری طرف منسوب کر دی جائے۔ تو حضرت نے اس سے اعلان برات کیا اور اعلان برات کر کے اس کی تردید کی ہے۔ جی، یہ ہیں جناب مولوی عبدالواحد قریشی صاحب، جو مولوی الیاس گھومن صاحب کے شاگرد اور خلیفہ ہیں، وہابی دیوبندی مسلک میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جناب ہنستے مسکراتے جھوٹ بولنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، یہ تبسم فرماتے ہوئے جھوٹ ایسے بولتے ہیں کہ سامنے والا اش اش کر اٹھتا ہے۔ ضروری سمجھا کہ جناب عبدالواحد قریشی صاحب کے جھوٹ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، آپ کو پتہ چلے کہ کیسے یہ لوگ جھوٹ بول کر اپنے اکابرین کا دفاع کرتے ہیں، ان کی دکانداری کو چمکانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ ظاہر ہے کوئی اگر ہمارے اکابرین پر جھوٹ بولے گا، الزام تراشی کرے گا تو ہم جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، دفاع کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اب یہ بظاہر ایک مختصر سی ویڈیو ہے، اس مختصر سی ویڈیو کے اندر جتنے جھوٹ عبدالواحد قریشی صاحب نے بولے، اگر اس عبدالواحد قریشی صاحب کو قیامت تک وقت دے دیا جائے تو یہ بندہ اپنے ان جھوٹوں کا دفاع نہیں کر سکے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے اس کو، عبدالواحد قریشی صاحب کو یہ چیلنج ہے میرا کہ یہ اپنے ان جھوٹوں کا دفاع نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلا جھوٹ اس نے کیا بولا کہ ایک شخص رائے بریلی سے اٹھا۔ رائے بریلی یہ جو وہابی دیوبندی فرقہ کے پیر تھے، اسماعیل دہلوی صاحب کے پیر تھے جناب رائے احمد بریلی صاحب، یہ ان کا علاقہ ہے۔ امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار، آپ کا علاقہ رائے بریلی نہیں تھا بلکہ ضلع بریلی ہے۔ یہ بریلی اور ہے، رائے بریلی اور ہے۔ رائے بریلی میں رائے احمد بریلی یہ وہاں رہا کرتا تھا، اور امام اہل سنت رحمہ اللہ رائے بریلی کے نہیں تھے۔ یہ اس کا پہلا جھوٹ ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں
کہ یہ جو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے اور دیوبند مسلک کا اپنے آپ کو ترجمان کہلواتا ہے، یہ کس پے کا بندہ ہے؟ اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ رائے بریلی اور ہے اور امام اہل سنت رحمہ اللہ کا جو مسکن ہے ضلع بریلی یہ اور علاقہ ہے۔ یہ ایک جھوٹ ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس نے یہ کہا کہ رائے بریلی سے ایک شخص اٹھا، وہ حرمین شریفین چلا گیا، وہاں مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کے حوالہ سے ایک فتویٰ تیار کیا، اس پر جھوٹے موٹے گنگوئی صاحب کے دستخط کر دیے، مہر بھی لگا لی، اور انہیں یہ کہا کہ گنگوئی صاحب اور اس کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ اس نے امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا احمد رضا بریلوی علیہ الرحمت کے بارے میں جھوٹ بولا۔ اول بات یہ ہے کہ جناب رشید احمد گنگوئی صاحب نے وہ فتویٰ اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اپنی جانب سے نہیں بنایا تھا۔ ہم متعدد ویڈیوز کے اندر اس پر کلام کر چکے ہیں کہ گنگوئی صاحب سے سوال ہوتا ہے اور گنگوئی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں، اور پھر اس فتویٰ کے استفتاء کے جواب میں یہ بات لکھ کے آگے پھر یہ کہتے ہیں کہ اشاعرہ اس موقف کے قائل ہیں، اور مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کی کتب براہین قاطعہ آپ اٹھا کے دیکھیں، امکان کاذب کا مسئلہ، فتاوی رشیدیہ آپ اٹھا کے دیکھیں، امکان کاذب کا مسئلہ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ مسئلہ گنگوئی صاحب نے اٹھایا ہی اسی لیے تھا کہ خلف وعید کی آڑ میں اللہ کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ ہم اس پر تفصیل کے ساتھ کلام کر چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ فتویٰ گنگوئی صاحب کا 1308 سن ہجری کا ہے، امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اپنی جانب سے نہیں گڑا تھا۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسرے نمبر پہ جناب عبد الواحد قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کو اس معاملہ کا علم ہوتا ہے، اس مسئلہ کا علم ہوتا ہے، تو گنگوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی اللہ نے میری زندگی باقی رکھی، کچھ ایام ہے میرے پاس، اور میرے نام سے جو یہ فتویٰ چل رہا ہے اس کی تردید کرنے کے لیے میں زندہ موجود ہوں۔ اب یہ بات بھی جناب عبد الواحد قریشی صاحب کی جھوٹ پر مبنی ہے، سری جھوٹ ہے مولوی عبد الواحد قریشی صاحب کا۔ جناب عبد الواحد قریشی صاحب اپنی اسی ویڈیو میں 1 منٹ پہلے خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جناب رشید احمد گنگوئی صاحب کا جو انتقال ہے وہ 1905 ہے۔ جناب رشید احمد گنگوئی صاحب کا جو انتقال ہے وہ 1905 ہے، 1323 سن ہجری۔ 1905 میں حضرت کے فاتح 1901 کے لگ بھگ اس نے جو ہے نا انکار باقی ختم نبوت کر کے نبوت کا واضح دعویٰ جو اس بے ایمان کا آیا تھا۔ جبکہ امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمت، آپ نے جب حسام الحرمین لکھی اور آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہ 1906 تھا۔ یہ آپ جناب مولوی الیاس گھمن صاحب کی زبانی سماعت فرمائیں، جو جناب عبد الواحد قریشی صاحب کے استاد اور پیر ہیں، یہ آپ خود سماعت فرما سکتے ہیں۔ ان پر الزامات کئی لگے، ان میں کچھ الزام وہ تھے جو مسلک بریلوی کے امام مولانا احمد رضا خان یہ حج کرنے کے لیے مکہ گئے اور وہاں انہوں نے علماء دیوبند کی کچھ عبارات پیش کی۔ 1906 میں یہ حج کے لیے گئے تھے، 1906۔ جی،
یہاں پر جناب الیاس گھمن صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے حسام الحرمین اور جو حج کیا، سفر کیا، 1906 ہے۔ جناب عبد الواحد قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ انتقال گنگوئی صاحب کا 1905 میں ہوتا ہے، اور گھمن صاحب یہ کہتے ہیں امام اہل سنت رحمہ اللہ نے جو حسام الحرمین لکھی ہے اور سفر آپ نے کیا حرمین شریفین کا، وہ 1906 ہے۔ تو اب جناب عبد الواحد قریشی صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ 1 سال پہلے مر جائے اور 1 سال بعد والی بات کا وہ جو ہے انکار کرے اور تردید کرے؟ اب یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے جو اس جناب عبد الواحد قریشی صاحب نے ہنستے مسکراتے بول دیا۔ جناب کے کیا کہنے، یہ 3 جھوٹ ہو گئے جناب عبد الواحد قریشی صاحب کے۔ اور چوتھے نمبر پہ جناب عبد الواحد قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب نے اس فتویٰ سے انکار کر دیا تھا، اس فتویٰ کی تردید کر دی تھی۔ فقیر الحمدللہ 2 درجن سے زائد ویڈیوز میں یہ مطالبہ کر چکا ہے کہ جناب رشید احمد گنگوئی صاحب کا جو یہ تردید نامہ ہے، چاہے مرتضی چاند پوری صاحب نے لکھا رسائل چاند پوری میں، چاہے جناب مولوی منظور نعمانی صاحب نے فتوحات نعمانیہ کے اندر اور فیصلہ کن مناظرہ اس میں لکھا، چاہے جناب مولوی ساجد خان صاحب دیوبندی ہوں، یا جناب مولوی الیاس گھمن صاحب، یا ڈاکٹر خالد محمود، یا کوئی اور وہابی دیوبندی مسلک کا مولوی جس نے یہ لکھا ہے کہ جناب رشید احمد گنگوئی صاحب نے اس فتویٰ سے انکار کیا تھا، تردید کر دی تھی، اعلان برات کر دیا تھا۔ فقیر 2 درجن سے زائد ویڈیوز کے اندر یہ مطالبہ کرتا آ رہا ہے، اور جناب عبد الواحد قریشی صاحب سے بھی یہ فقیر کا مطالبہ ہے کہ جناب رشید احمد گنگوئی صاحب کی کسی کتاب سے اعلان برات آپ دکھا دیں، تردید نامہ کہ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، میری جانب منسوب کیا گیا۔ جناب عبد الواحد قریشی صاحب پیش کر دیں، ہمیں دکھا دیں۔ ہنس کر جھوٹ بولنا، مسکرا کر لوگوں کو گمراہ کرنا، کوئی بندہ ان سے سیکھے۔ کب سے ہم مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ یار جو گنگوئی صاحب کا اعلان برات ہے، کتابوں میں لکھ تو دیا تم لوگوں نے کہ جی گنگوئی صاحب نے اعلان برات کر دیا تھا، وہ اعلان برات ہے کہاں؟ ہمیں دکھائیں تو صحیح، آپ ہمیں وہ پیش کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ اب اس مختصر سی ویڈیو کے اندر جناب عبد الواحد قریشی صاحب نے 4 جھوٹ بولے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ رائے بریلی سے ہیں، امام اہل سنت رحمہ اللہ کا تعلق رائے بریلی سے نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہا کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ اپنی جانب سے بنایا، جھوٹی موٹی مہر لگا دی، دستخط کر دیے، یہ بھی جناب کا جھوٹ ہے۔ جناب گنگوئی صاحب کی جو مہر ہے اپنی اوریجنل وہی لگی ہوئی ہے۔ فتویٰ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے پیش کرنے سے قبل متعدد کتب کے اندر یہ چھپ چکا ہے، اس کا ذکر ہو چکا ہے، علماء نے رد کیا۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے تو 1320 سن ہجری آپ نے المعتمد المستند میں اس کا ذکر کیا۔ یہ 10-12 سال پہلے فتویٰ چھپتا رہا اور اس کا رد ہوتا رہا۔ تیسرے نمبر پہ جناب عبد الواحد قریشی صاحب نے جھوٹ بولا کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے جب علماء حرمین کے سامنے یہ بات کی تو گنگوئی صاحب حیات تھے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ 1906 میں وہاں جاتے ہیں بقول گھمن صاحب کے۔ گنگوئی صاحب کا انتقال جناب عبد الواحد قریشی صاحب کے مطابق 1905 میں ہو جاتا ہے، تو پھر قبر سے نکل کر انہوں نے کیسے تردید کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ابھی کچھ میرے ایام باقی ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے
इनका एक बड़ा, वो अपनी बीवी को कब्र से निकलकर मिठाई देने हर हफ्ते आ जाया करता था, मिठाई खिलाने के लिए। या कासिम ननोतवी साहब अपने कब्र से निकलकर अपने मौलवियों का झगड़ा ख़त्म कराने के लिए वो बहर आ गए। मुमकिन है गंगोही साहब भी अपनी कब्र से, ये हम कह रहे हैं, वगरना इनका ये अकीदा नहीं है। इनका अकीदा जब नबी के लिए ये है कि वो मर कर मट्टी में मिल गए, तो इनके जो बड़े बाबे हैं वो कैसे बचे होंगे, वो मर कर मट्टी में क्यों नहीं मिले होंगे। ये तीसरा झूठ। और चौथा झूठ ये था कि गंगोही साहब ने तरदीद कर दी है। इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। गंगोही साहब ने कोई तरदीद नहीं की थी। वो 15 साल जिंदा रहे, उन्होंने कोई ऐलान बरात नहीं किया। ये सिर्फ गंगोही साहब को बचाने के लिए झूठ बोलते आ रहे हैं। सबसे पहले चांदपुरी साहब ने झूठ बोला और फिर नोमानी साहब ने, वहां से ये सिलसिला चला और आज के वहाबी देवबंदी मौलवी भी ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अगर मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब वो ये कहें कि मैं गलत कह रहा हूं, तो वो मेरी इन बातों की तरदीद करें और अपने इन झूठों को सच साबित करें। ये फकीर का मुतालबा भी है और चैलेंज भी है। चाहे इसे मेरा मुतालबा समझ लें या चैलेंज समझ लें, अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब वो अपने इन झूठों को दुरुस्त साबित करें। खुद इसी वीडियो में आगे जाकर जनाब अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब कहते हैं कि जी झूठ कभी न कभी जाहिर हो जाता है, झूठ झूठ ही होता है, पकड़ा जाता है। हैरानगी है कि कैमरे के सामने जदीद दौर में इतने बड़े झूठ बोल रहे हैं जनाब अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। ये जनाब का खासा है।